اعظم خان کا باپ زمیندار تھا، اس لیے زمین اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس نے محنت کر کے اپنی زمینوں کو بڑھایا، ساکھ اچھی تھی، عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم اس گاؤں کے باسی تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہمارا آنا جانا چاچا اعظم کے گھر تھا، کیونکہ وہ میرے والد کے دیرینہ دوستوں میں سے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ جب ایسا ثانیہ ہوا تو جہاں تمام گاؤں والے دم بخود رہ گئے، وہاں میرے والد بھی ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ چاچا اعظم کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام قاسم خان اور بیٹی کا بلند بخت تھا، جو میری ہم عمر کی، اور ہم نے 5ویں تک ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بخت کی والدہ بہت شفیق تھیں، مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، کچھ دن نہ جاتی تو ملازمہ کو بھیج کر بلوا لیتیں۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھیں اور کافی جہیز لائی تھیں، لہٰذا سسرال میں انہوں نے بڑی عزت پائی اور 2 خوشحال گھرانوں کی ایک ہو جانے سے اس خاندان کی عمارت دوبالا ہو گئی۔ قاسم خان اور بلند بخت نے گاؤں کی پرائمری اسکول میں تعلیم پائی۔ بلند بی بی نے 5 جماعت پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا، جبکہ قاسم خان نے 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ یہاں یہ رواج تھا کہ لڑکی کی شادی جلد کر دی جاتی تھی، جبکہ لڑکے چاہتے تو کمانے کی غرض سے دوسرے صوبوں کو کوچ کر جاتے تھے۔ اس طرح لڑکوں کی شادی میں تاخیر کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ چاچا اعظم کو بھی بلند بخت کی کم سنی میں ہی اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ اکثر میرے والد سے اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں کوئی موزوں رشتہ نہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بیٹی کو دور کے عزیزوں میں بیاہ دیا جائے۔ ان کے یہ عزیز گاؤں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان سے پہلے صلح تھی، مگر اب کچھ عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ چاچا اعظم نے اپنے قبیلے کے ایک شخص سے ارادہ ظاہر کیا تو نعمت اللہ خان تک بات پہنچ گئی۔ ان کی طرف کے کچھ بزرگوں نے خیر سگالی کا پیغام بھیج دیا، چند شرائط طے ہوئیں اور پھر جرگے کی کوششوں سے بلند بی بی کا رشتہ نعمت خان کے بیٹے شرافت سے ہو گیا۔ یوں درینہ ناراضگی ختم کر دی گئی، جو کسی بھی وقت دشمنی میں بدل سکتی تھی۔ کچھ عرصہ شادی کی تیاریوں میں لگا، پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن چاچا اعظم کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ خود ہمارے گھر آئے اور دعوت نامہ دے گئے۔ ہم بھی بہت خوش تھے کہ بلند بی بی کو دلہن کے روپ میں دیکھیں گے۔ وہ میری ہم عمر تھیں، بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ مجھ کو اس کی شادی کی خوشی کیوں نہ ہوتی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو بہت گہما گہمی تھی۔ بلند بات بات پر مسکراتی تھی، اس کا چاند سا مکھڑا خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی میرے دل نے دعا کی، خدا کرے بلند تم کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اعظم چاچا نے اپنی پسند سے داماد کو چنا تھا، جبکہ بلند بی بی نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھا تک نہ تھا۔ پھر بھی وہ بہت خوش تھی کہ اس کا دل کورے کاغذ کی طرح تھا، جس پر کسی خیالی محبوب تک کی شکل نہ تھی اور نہ ہی کسی کا نام درج تھا۔ ایسی لڑکیاں جن کے دل میں کسی کا خیال پہلے سے موجود نہ ہو، ان کی شادیاں خوشی کا سندیسہ لاتی ہیں، کیونکہ ان کا دولہا ہی ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بخت بھی اپنے اندیکھے جیون ساتھی کا خیال کر کے گھونگھٹ میں مسکرا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جانے یہ خوش قسمت ہے کہ نہیں، مگر یہ اس وقت کتنی مطمئن ہے، جبکہ اس نے اپنا دولہا تک نہیں دیکھا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی دولہے کو ایک نظر دیکھنے چھت پر گئی، جہاں اور بھی لڑکیاں تھیں۔ وہ سب بارات کو دیکھ رہی تھیں۔ دولہا اپنے رشتہ دار نوجوانوں کے درمیان ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ اس کا مردانہ حسن و جمال بے مثال تھا۔ تبھی میں نے تسلیم کیا کہ خدا کی قدرت نے ان دونوں کو بالکل ٹھیک ملایا ہے، یہ ایک مثالی جوڑی کہلائے گی۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ بلند اور شرافت خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور پھر رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ فضا میں سرشاری تھی اور ماحول میں نغمات کی دھیمی دھیمی لے رچ بس گئی تھی۔ لڑکی والوں کے گھر میں سہیلیاں سہاگ گیت گا رہی تھیں، جبکہ دولہے کے گھر کے دروازے پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ان کی خوشی کا عالم دیدنی تھا۔ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی اور یہ ذمہ دار لوگ تھے۔ خوشی کے اظہار کے لیے فائرنگ کے علاوہ علاقائی فنکار بھی اپنے رقص و سرور میں اور فن موسیقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یوں میری دوست نہایت دھوم دھام سے بیاہ کر بابل کے گھر سے اپنے دولہے کے گھر چلی گئی۔ بلند بی بی کو خوبرو دولہا ملا تھا، سسرال نے پیار دیا، یہ زندگی کسی جنت سے کم نہ تھی۔ جب وہ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال خوش و خرم گزر گیا۔
بلند کو کوئی پریشانی تھی، مگر ایک شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا اور جس کا نام اکبر تھا، اس کو بڑی پریشانی تھی۔ اکبر خان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کی ماں جب بیوہ ہوئی تو وہ 6 ماہ کا تھا، اور اس بیوہ کا نام حیات بی بی تھا، جو نعمت اللہ خان کی رشتہ دار تھی۔ اس کے والد اور بھائیوں کو کسی دشمن نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ انہی لوگوں نے اس کے خاوند کو بھی مار دیا تھا۔ وہ پناہ کی خاطر نعمت اللہ کے گھر آئی تو نعمت اللہ کی بیوی بیمار تھی، جبکہ اشرف صرف 3 ماہ کا تھا۔ بیمار ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ ننھے بچے کو بھوک سے بلکتے دیکھ کر حیات بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا، اور یوں اکبر کے ساتھ ساتھ اشرف بھی حیات بی بی کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس احسان کا بدلہ اعظم خان نے یہ دیا کہ بیوہ رشتہ دار خاتون حیات بی بی کو اور اس کے یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا، اور اکبر کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہو گئے۔ جب اشرف کی شادی ہوئی تو اکبر نے شادی کے انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن بلند بخت کو پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کا دل اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، کیونکہ اتنی حسین دلہن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ لڑکی جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی تھی، اب اس کی بھابھی بن چکی تھی، اور یہ ایسا مقدس رشتہ تھا کہ اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بس وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ بلند بخت کو اس کے احساسات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ جیٹ سمجھ کر اس کی تکریم کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ شرافت کا بڑا بھائی ہے۔ تاہم اکبر پر تعلیم و تربیت نے کوئی اثر نہ کیا تھا۔ وہ اکثر بلند کو دیکھ کر دل میں کہتا تھا کہ اے کاش یہ میری بھابھی نہ ہوتی تو میں اس کو ہر قیمت پر حاصل کر لیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بلند کا بھائی قاسم خان نالے پر نہانے گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا۔ شدید چوٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ساتھی بھی ہمراہ نہانے گئے تھے، جنہوں نے اس کو بہہ جانے سے بچا لیا اور فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ بھائی کو مضروب ہو جانے کی خبر جب بخت کو ملی تو وہ مضطرب ہو گئی اور شرافت سے کہنے لگی، خدارا مجھے میکے جانے دو، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ اس نے اس وقت جانے کا انتظام کیا اور بیوی کو اس کے میکے لے آیا۔ خدا کی مہربانی کہ قاسم کو ہوش آ گیا اور اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو گئی۔ تب اشرف نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، تم کچھ دن میکے میں رہو اور بعد میں آ جانا۔ بیمار بھائی کی خاطر بلند بخت بھی کچھ دن میکے رہنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کا خاوند اکیلے ہی لوٹ گیا۔ ایک ماہ بلند اپنے میکے رہی۔ اچانک ہی ایک ٹرک سے ویگن کا تصادم ہوا تو اشرف کو شدید چوٹ آئی، کیونکہ وہ وین چلا رہا تھا۔ سسر نے اکبر کو کہا کہ جا کر اپنی بھابھی کو لے آؤ، کیونکہ میں زخمی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر بہو کو لانے نہیں جا سکتا۔ اکبر بلند بخت کے میکے آیا اور بھابھی کو کہا، گھر چلنے کی تیاری کرو، کیونکہ بھائی کو چوٹ آئی ہے اور والد صاحب نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شوہر کی حادثے کی خبر سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ قاسم بھائی تو پہلے ہی ٹھیک نہ تھے اور اعظم خان بیٹے کی تیمارداری میں مصروف تھے، بس اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ اپنی ماں کو کہا کہ والد صاحب آ جائیں تو آپ لوگ آ جانا، مگر میں اب نہیں رک سکتی، کیونکہ اشرف خان کی وین کو حادثہ پیش آیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ برا انسان شیطان سے بھی بڑا بھیڑیا ہے۔ اکبر نے قاسم خان کی والدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائی اور پھر اپنے ساتھ 2 نالی بندوق لے کر ظہر کے بعد 3 بجے کے قریب وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا، ان درختوں میں سے ایک بارانی نہر بھی گزرتی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کو بھی رات کا سا سما ہوتا تھا، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اکبر کی نیت پہلے سے خراب تھی یا اسی وقت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں کیسے بات شروع ہوئی، مگر اکبر کی بری نیت سے بچنے کے لیے بلند بخت نے پوری کوشش کی، جس قدر ہو سکتا تھا وہ بھاگی، لیکن قسمت میں بدنصیبی ہی لکھی تھی۔ جب اکبر کو یقین ہو گیا کہ وہ بلند بخت کو آسانی سے گھیر نہیں سکتا تو بھاگتے بھاگتے اس نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اس نے 2 نالی بندوق سے بخت کے پاؤں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بدبختی سے اس کا نشانہ صحیح لگا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پتھروں پر گر گئی، اور ایک بد نیت انسان نے اپنی منشا پوری کر لی۔ پھر وہ نہر پر آ کر ہاتھ منہ دھونے بیٹھ گیا۔ اس وقت بلند بخت نے زانی پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے بندوق اٹھا لی اور اکبر کے سر کا نشانہ لیا، اور ایک ہی فائر سے وہ بد کردار ہلاک ہو گیا۔ بلند نے اپنے پاؤں پر اپنے سر کے دوپٹے کی پٹی باندھ لی
اور بڑی مشکلوں سے عشاء کے بعد وہ واپس میکے آ گئی۔ اس کے والدین کھانا کھا رہے تھے۔ جب بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ گئے۔ پوچھا، بیٹی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کس نے تیرا ایسا حال کیا ہے؟ تو اپنے خاوند کی خاطر گئی تھی۔ بلند بخت نے رو رو کر حال بتایا تو اس کا باپ غصے میں سلگ اٹھا۔ وہ اسی وقت بندوق ہاتھ میں تھام کر گھر سے نکل گیا تاکہ اپنے سمدھی کو باور کرا سکے کہ اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے کس درندے کو بھیج دیا تھا۔ ادھر بلند بی بی بھی غم سے چور تھی۔ خاوند حادثے میں زخمی تھا اور اس کے باپ کے لیے پالک نے اس کی روح کو مضروب کر دیا تھا۔ قاسم کی طبیعت ابھی تک درست نہ تھی اور عاصم خان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وہ نامساعد حالات تھے جس نے بلند بی بی کو نڈھال کر دیا تھا۔ جب غصے میں اعظم چاچا اشرف کے گھر پہنچے تو نعمت اللہ کے گھر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اشرف خان، ان کا پیارا داماد، حادثے سے جاں بر نہ ہو سکا تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور اکبر کی لاش جنگل میں پڑی تھی جس کو بلند بخت نے ہلاک کیا تھا۔ وہ کس سے احوال کرتے؟ وہاں حال احوال کرنے کی گنجائش ہی کب تھی؟ بہرحال کسی صورت بلند بخت کو یہاں لانا تھا تاکہ وہ اپنے سہاگ کا آخری دیدار کر سکے۔ وہ الٹے قدم لوٹ آئے، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو بیٹی بھی ابدی نیند سو چکی تھی۔ اس نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سہاگ سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ خدا نے اتنی بڑی خبر سنانے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا۔ وہ قیامت کا منظر تھا جب بلند بخت کا جنازہ اعظم چاچا کے گھر سے نعمت اللہ خان کے گھر پہنچایا گیا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے اور ان دو سچے پیار کرنے والوں کو پہلو با پہلو قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت اکبر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اس حادثے نے چاچا اعظم کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ادھر قاسم خان کی طبیعت کبھی بحال ہو جاتی اور کبھی خراب ہو جاتی۔ اس دوران چچی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کرتی تھیں۔ بیٹی تو اپنے خالق سے جا ملی تھی، اب یہی بیٹا ان کی آخری پونجی اور امید تھا۔ خدا نے اس دکھیا کی دعا سن لی اور ان کا بیٹا رفتہ رفتہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب کو قاسم بھائی کی صحت یاب ہونے کی خوشی تھی، مگر جب بلند بخت یاد آتی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی خوشیاں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے انسان کی زندگی ناپائیدار ہے۔ آج ہے اور کل نہیں۔ کتنے چاند سے چہرے ہیں جن پر نظر نہیں ٹھہرتی، دیکھتے دیکھتے خاک نشین ہو جاتے ہیں۔